نبی کی محبت کے مد مقابل آ جائے تو والدین کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنانا یہی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مال و زر کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو نبی مال و زر کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنانا یہی مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔ تخت و تاج کی محبت، خیش و اقارب کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، ارے کل کائنات کی محبت اگر نبی کی محبت کے مد مقابل آ جائے، نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو کائنات کو ٹھوکر مار کر نبی کی محبت کو اپنانا یہی مومن کامل کی نشانی۔ اے اللہ کے حبیب، ابو بکر کو پسند ہے تو آپ کی معیت میں رہنا پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کی قربت میں رہنا پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کی صحبت میں رہنا پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کی نزدیکی پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کے رخ بدوحا کو دیکھنا پسند ہے، اگر پسند ہے آپ کی نرگسی نگاہ کو دیکھنا پسند ہے، اگر پسند ہے آپ کے زلف کرام، آپ کے دست کرام مارا میتیز رمایت کو دیکھنا پسند ہے، اگر ابو بکر کی نظر چاہتی ہے تو رسول کے سینہ علم نشر لقا کی زیارت کرنا چاہتی ہے، ابو بکر کی نظر چاہتی ہے تو زلف واللیل کی ہوائیں چاہتی ہے، ابو بکر کو پسند ہے تو آپ کی معیت، آپ کی قربت، آپ کی صحبت، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ ابو بکر کو پسند ہے آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے رہنا، اور اگر ابو بکر کو پسند ہے وَالْإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ اپنے مال کو اپنے آپ کے چلنوں پر قربان کر دینا پسند ہے، اور یہ تینوں چیزیں ابو بکر کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ابو بکر غار حرا میں ساتھ، ابو بکر غار ثور میں ساتھ، ابو بکر مسجد حرام میں ساتھ، ابو بکر کعبہ کے طواف میں ساتھ، ابو بکر صفا و مروہ کی سعی میں ساتھ، ابو بکر حجر اسود کے بوسہ دینے میں ساتھ، ابو بکر رزم میں ساتھ، ابو بکر بس میں ساتھ، ابو بکر خلوت میں ساتھ، ابو بکر جلوت میں ساتھ، ابو بکر انجمن میں ساتھ، ابو بکر رسول کے ساتھ، ابو بکر مدینہ کی گلیوں میں ساتھ، ابو بکر میدان احد میں ساتھ، ابو بکر بدر میں ساتھ، ابو بکر کو رسول کی صحبت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ارے مسجد نبوی سے لے کر غار ثور کی تاریکی تک نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو آج بھی گنبد حضرت میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قد حضرات، باوقار حاضرین و سامعین، آپ حضرات کافی دیر سے دارالعلوم کے صحن میں جلوہ افروز ہیں۔ خطیب کی خطابت، نقیب کی نقابت، نعت گو کی نعت گوئی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں۔ جس محبت کے ساتھ قاری صاحب نے مجھے آواز لگائی تھی، میں ان کی محبت پر لبیک کہتا ہوا حاضر آ گیا ہوں۔ میں نے حاضر ہو کر اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا۔ اب آپ حضرات کی محبت و عقیدت کا امتحان لینا ہے۔ میں عمران مقیم کی طرح بار بار تو آپ سے نہیں کہہ پاؤں گا کہ آپ الحمدللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ بڑی کوشش و کاوش کے ساتھ انہوں نے
اپنا پیغام، اپنے اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں نے اپنے پیشوا خطیب حضرت مولانا لعیق صاحب قبلہ کی کچھ باتیں میری پردہ سماعت سے ٹکرائی، تو بس انہی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے انہی کے موضوع کو میں نے بھی اختیار کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس پہ گفتگو دراز کروں، اس سے پیشتر حسب عادت نعت رسول کے ذریعے بارگاہ رسول میں اپنی غلامی اندراج کراتا چلوں۔ میں آپ حضرات کی سماعت کو آواز تو بعد میں لگاؤں، اس سے پیشتر میں اپنے تمام رفقا، محبین اور اہل علم، علماء کرام، ذوی الاحترام کی توجہ کا طالب ہوں، اور علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے میں آپ حضرات کی سماعت تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آ جائیے تمام بچے، علماء، حفاظ کرام، کچھ ہی دیر میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اس دارالعلوم نے جو خدمات اہل سنت والجماعت کا کیا ہے، اور جو ایک پودا لگایا گیا تھا وہ آج ثمر آور ہو چکا ہے۔ نشو و نما کے اعتبار سے یہ کافی پھل اور پھول چکا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، اہل اسٹیج کی خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات کی دعاؤں کے سہارے نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی۔ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی، اور الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ اور وضو کے بعد یہ فرمات مصطفیٰ ارشاد، وضو کے بعد یہ فرمات مصطفیٰ ارشاد، نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ وضو کے بعد یہ فرمات مصطفیٰ ارشاد، نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ وضو کے بعد یہ فرمات مصطفیٰ ارشاد، نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ اور میں آپ حضرات تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فدایان نبی کی قطار میں ہوں میں، مولانا لعیق صاحب قبلہ، فدایان نبی کی قطار میں ہوں میں، ہجوم
رحمت پروردگار میں ہوں میں، فدایان نبی کی قطار میں ہوں میں، ہجوم رحمت پروردگار میں ہوں میں، اور اندھیرے مجھ سے اجالوں کی بھیک مانگتے ہیں، اندھیرے مجھ سے اجالوں کی بھیک مانگتے ہیں، ہیرا کی روشنیوں کے حصار میں ہوں میں، اندھیرے مجھ سے اجالوں کی بھیک مانگتے ہیں، ہیرا کی روشنیوں کے حصار میں ہوں میں، ہیرا کی روشنیوں کے حصار میں ہوں میں۔ اور یہ شعر میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ جلا کے گھر میں عمران مقیم صاحب دیکھیں، جلا کے گھر میں درود و سلام کی قندیل، جلا کے گھر میں درود و سلام کی قندیل، مدینے والے تیرے انتظار میں ہوں میں، جلا کے گھر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ جلا کے گھر میں، جلا کے گھر میں درود و سلام کی قندیل، جلا کے گھر میں درود و سلام کی قندیل، مدینے والے تیرے انتظار میں ہوں میں، مدینے والے تیرے انتظار میں ہوں میں۔ اور عقیدہ سماعت کریں کہ جو تو کہے گا وہی رب کا فیصلہ ہوگا، جو تو کہے گا، جو تو کہے گا وہی رب کا فیصلہ ہوگا، مدینے والے تیرے اختیار میں ہوں میں، جو تو کہے گا وہی رب کا فیصلہ ہوگا، جو تو کہے گا وہی رب کا فیصلہ ہوگا، شفیع حشر تیرے اختیار میں ہوں میں، شفیع حشر تیرے اختیار میں ہوں میں، جو تو کہے گا وہی رب کا فیصلہ ہوگا، شفیع حشر تیرے اختیار میں ہوں میں، شفیع حشر تیرے اختیار میں ہوں میں۔ اور حرم کی خاک تو چھانو، حرم کی خاک تو چھانو، حرم کی خاک تو چھانو وہیں ملوں گا تمہیں، حرم کی خاک تو چھانو وہی ملوں گا تمہیں، عزیزو شہر نبی کے غبار میں ہوں میں، حرم کی خاک تو چھانو، حرم کی خاک تو چھانو وہی ملوں گا تمہیں، عزیزو شہر نبی کے غبار میں ہوں میں، عزیزو شہر نبی کے غبار میں ہوں میں۔ اور دارالعلوم فیاض المسلمین کے آنگن سے سفر کرتے ہوئے عالم تصور میں خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پہنچے اور در اقدس پر جبین نیاز خم کرے اور یہ شعر سماعت کرے کہ ہاں یہ شعر دیکھ لے کہ لحد سے آتی ہے، لحد سے آتی ہے درویش مصطفیٰ کی صدا، کیا بات ہے، لحد سے آتی ہے، عالم تصور میں سرکار مجیب کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ شعر سماعت کرے کہ لحد سے آتی ہے درویش مصطفیٰ کی صدا، بڑے سکون سے اپنے مزار میں ہوں میں، لحد سے آتی ہے، لحد سے آتی ہے درویش مصطفیٰ کی صدا، بڑے سکون سے اپنے مزار میں ہوں میں، نعرہ بڑے تکبیر، سکون سے۔ نعرہ رسالت، خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف، مشائخین خانقاہ مجیبیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید شاہ مخمور جامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ لحد سے آتی ہے درویش مصطفیٰ کی صدا، لحد سے آتی ہے درویش مصطفیٰ کی صدا، بڑے سکون سے
اپنے مزار میں ہوں میں، بڑے سکون سے اپنے مزار میں ہوں میں، جلا کے گھر میں درود و سلام کی قندیل، مدینے والے تیرے انتظار میں ہوں میں، مدینے والے تیرے انتظار میں ہوں میں، اور جو تو کہے گا وہی رب کا فیصلہ ہوگا، شفیع حشر تیرے اختیار میں ہوں میں، شفیع حشر تیرے اختیار میں ہوں میں، حرم کی خاک تو چھانو وہیں ملوں گا تمہیں، عزیزو شہر نبی کے غبار میں ہوں میں، عزیزو شہر نبی کے غبار میں ہوں میں۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں نچاور کریں اور باواز بلند عاشق رسول کی طرح پڑھیں، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا محمد سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ محفل دارالعلوم فیاض المسلمین کے ذمہ داروں نے حضور سید محمد منہاج الدین قادری مجیبی کی سرپرستی میں، کی صدارت میں، اور خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے صاحب سجادہ حضرت سید آیت اللہ میاں پھلواری قادری کی سرپرستی میں سجائی ہے۔ قاری صاحب اور ان کے رفقا کی بڑی کوشش و کاوش رہی کہ آج آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جس پودے کو آپ نے لگایا تھا اور تمام حوادثات جو اس پودے کی حفاظت کی تھی، آج وہ پودا ثمر آور درخت بن چکا۔ آپ نے جس طرح سے بھی اس ادارے کی معاونت کی، مدد کی، آپ نے جو بھی ڈونیشن دیا، نظر پیش کیا، اپنے صدقات و زکوٰۃ کے رقم سے اس ادارے کی جو آپ نے معاونت کی، آپ نے اپنی جانب سے جو کوآپریٹ جو تعاون کیا، آج اسی کوآپریٹ اور تعاون کے عوض میں یہ ادارہ آپ کے لیے اہل سنت والجماعت کی رہنمائی اور ان کے خدمات کے لیے یہ ادارہ جو حفاظ اور علماء کی شکل میں بہترین ثمر، بہترین پھل اور بہترین بدلہ آپ کو عنایت کر رہا ہے، کہ آج یہ ایک ننھا سا پودا، ایک سائبان ثمر آور شجر بن چکا ہے، درخت بن چکا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ وہ نورانی منظر بھی دیکھیں گے کہ جب علماء اسلام، علماء کرام کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر حفظ اور فضیلت کی دستار سجائی جائے گی۔ اب تک یہ طلباء مدرسے کے طلباء تھے، اب یہ معاشرے میں آئیں گے تو آج سے ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہوگی۔ کل تک یہ طالب علم کی حیثیت سے دیکھے جاتے تھے، جانے جاتے تھے، آج عالم و حافظ کی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ آج کے بعد سے ان کے اقدام، ان کا قدم، ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہوگا۔ گرامی حضرات، جو باتیں میری سماعت سے ٹکرائیں اور آج کی اس محفل کا عنوان بھی جان ایمان، جان ایمان یعنی ایمان کی جان، ایمان کی، بولیے،
جان ایمان کا معنی ہی یہی ہے، ایمان کی جان۔ یہ جان ایمان ہے کون؟ اور جان ایمان تک پہنچنے سے پیشتر آپ یہ بتائیں کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے؟ اگر آپ علماء کرام سے پوچھے کہ حضرت ایمان کا تعارف، ایمان کی پریبھاشا، ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، علماء کا جواب ہوگا هو التصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ ایمان نام ہے نبی کی لائی ہوئی چیزوں کے اقرار و اظہار کرنے کا۔ ایمان نام ہے نبی کی لائی ہوئی چیزوں کے اقرار و اظہار کرنے کا، کہ نبی جو دنیا میں لے کر آئے اسے تسلیم کر لو، اسی کا نام ایمان۔ گویا نبی کی بات، نبی کے قول، نبی کے افعال پر جبین نیاز خم کر دینا، اسی کا نام ہے اسلام۔ یعنی ایمان کے لیے پہلے نبی کا ماننا ضروری، اور نبی ہی کی محبت یہ ایمان کا محور و مرکز ہے۔ جان ایمان کانفرنس ہے نا، تو ایمان کی جان کیا ہے؟ خدا کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کون ہے ایمان کی جان؟ ایمان کا محور و مرکز، ایمان کی بنیاد۔ تو میں کہوں گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں، خود نبی کی زبانی کہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے، نبی سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کر لے۔ نبی سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر محبت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ میں اب ان پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا کہ ابا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کے اندر زیادتی ہوتی ہے، مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، کثرت کا معنی پائے، یعنی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ نبی سے محبت۔ سب سے بڑھ کر نبی سے محبت کسے کہتے ہیں؟ کہا سب سے بڑھ کر نبی سے محبت یہ ہے کہ اگر اولاد کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو اولاد کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنانا، یہی مومن کی نشانی۔ اگر والدین کی محبت نبی کی محبت کے مد مقابل آ جائے تو والدین کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنانا، یہی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مال و زر کی محبت نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو نبی مال و زر کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو اپنانا، یہی مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔ تخت و تاج کی محبت، خیش و اقارب کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، ارے کل کائنات کی محبت اگر نبی کی محبت کے مد مقابل آ جائے، نبی کی محبت سے ٹکرا جائے تو کائنات کو ٹھوکر مار کر نبی کی محبت کو اپنانا، یہی مومن کامل کی نشانی۔ نبی کی محبت یہی محور ایمان، مرکز ایمان ہے۔
ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد کی محبت کو چھوڑ دے، کوئی والدین کی محبت کو ترک کر دے؟ ارے مال و زر کو چھوڑنا، اقربا رشتہ داروں کی محبت کو ترک کرنا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی اولاد کی محبت سے پڑھ کر نبی کی سے محبت کرے، یہ بات ذرا عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا عزیزان ملت اسلامیہ، عقل بھی تسلیم کرے گی۔ اسی تلاش و جستجو میں سفر کرتا ہوا آگے بڑھا کہ دیکھے کہیں ایسی نظیر ملتی ہے، حدیث کریمہ کی اوراق گردانی شروع کی، ورق پلٹتا گیا، جا کر نظر ایک جگہ ٹہر گئی، میں نے دیکھا ایک محفل ہے، واہ واہ واہ، باپ و بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، باپ و بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو کا عنوان، موضوع، ٹاپک کیا ہے؟ جنگ کا میدان۔ اللہ 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 اللہ، عنوان کیا ہے؟ جنگ کا میدان۔ بیٹا کہتا نظر آ رہا ہے، والد محترم آپ کو وہ جنگ کا میدان یاد ہے کہ جب آپ کلمہ گو کی حیثیت سے آئے تھے، میں آپ کے مخالف سمت میں تھا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار بن کر آئے تھے، اور میں کفار مکہ کی جانب سے تھا، جنگ آرائی تھی، مارکا آرائی تھی، جنگ کا میدان تھا۔ کہا بیٹے بول تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا والد محترم اس جنگ کے میدان میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آئے، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تلوار کی زد میں آئے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ باپ نے کہا بیٹے تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا نا، کہ میں اسلام سے وابستہ تھا، نبی کا وفادار بن کر آیا تھا، تو نبی کا غدار تھا، کفار مکہ کے ساتھ تھا، تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اپنی تلوار روک لی، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس میدان کارزار میں تو اگر میری تلوار کے سائے میں آتا تو میں اپنی تلوار کبھی بیٹا سمجھ کر نہیں روکتا، ارے میری تلوار ہوتی تیری گردن ہوتی، اس لیے کہ میری نگاہ میں اگر کوئی رشتہ ہے تو صرف ایک رشتہ ہے، جو وفادار رسول ہے وہ میرا ہے، جو غدار رسول ہے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جان ایمان کانفرنس، مرکز اہل سنت دارالعلوم فیاض المسلمین، خانقاہ وظیفیہ فلوری شریف، حضرت سید شاہ محمود جامی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ میری نگاہ میں اگر کوئی ایک رشتہ ہے تو وہ صرف اور صرف رسول ہاشمی کا رشتہ ہے، جو رسول کا ہے وہ میرا ہے، اور جو رسول کا نہیں اگر اولاد بھی ہو تو اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کیا کرتی۔ واہ واہ واہ، لاجواب، سبحان اللہ، حق ہے حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹے سے بڑھ کر رسول سے محبت کرنا یہی ایمان کی نشانی ہے، اور جناب والا یہی تو حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ نبی نے پوچھا تھا، بلکہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک مرتبہ نبی نے اعلان کیا کون ہے جو مجاہدین اسلام کی مدد کرے، جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ مال و زر کے ذریعے مجاہدین اسلام کی مدد کرے۔ تو آج تو حضرت عمر بڑے اتراتے نظر آ رہے تھے نا کہ میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ
اپنے مال کا 2 حصہ کیا، ایک حصہ اہل خانہ کے لیے اور ایک حصہ رسول کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ آج دل ہی دل میں بڑے مسرور ہے کہ آج میں سب پر سبقت لے جاؤں گا، لیکن جب ایک عاشق رسول، ایک نبی کا دیوانہ، ایک نبی کا سچا عاشق، ایک نبی کا دوست اپنے مال و متاع کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی نے پوچھا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قربان جاؤ اس عاشق کے عاشقانہ جواب پر کہا، اے اللہ کے رسول میں نے اپنا کل اثاثہ، اپنا کل مال، بل یہاں تک کہ گھر کے جھاڑو کا دن کا تک میں نے آپ کے چرنوں پر قربان کر دیا ہے۔ کہا گھر والے کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول، جان ایمان کانفرنس، حضرت ابوبکر صدیق، اصحاب رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی صدیق کو اور کوئی حاجت نہیں۔ یہی صدیق اکبر تو ہے جناب کہ پوچھا گیا ہے، صدیق دنیا میں تمہیں کون سی چیزیں محبوب ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی پسندیدہ چیزوں کا نام تو بتاؤ۔ صدیق نے کہا، اے اللہ کے حبیب مجھے دنیا میں صرف اور صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ بول دیجئے کتنی؟ 3 چیزیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمائے، اللہ کے رسول مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے۔ پہلی شے کا نام ہے الجلوس عندک والنظر الیک والانفاق مالی علیک۔ اے اللہ کے حبیب مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں، اگر پسند ہے تو الجلوس عندک، مجھے آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند ہے، اگر پسند ہے تو آپ کی معیت میں رہنا پسند ہے۔ الجلوس عندک، اے اللہ کے حبیب ابو بکر کو پسند ہے تو آپ کی معیت میں رہنا پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کی قربت میں رہنا پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کی صحبت میں رہنا پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کی نزدیکی پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے آپ کے رخ والضحیٰ کو دیکھنا پسند ہے، اگر پسند ہے آپ کی نرگسی نگاہ کو دیکھنا پسند ہے، اگر پسند ہے آپ کے زلف کرام، آپ کے دستے کرام مارا میت رمایت کو دیکھنا پسند ہے، اگر ابو بکر کی نظر چاہتی ہے تو رسول کے سینہ علم نشرح لکا کی زیارت کرنا چاہتی ہے، ابو بکر کی نظر چاہتی ہے تو زلف واللیل کی ہوائیں چاہتی ہے، ابو بکر کو پسند ہے تو آپ کی معیت، آپ کی قربت، آپ کی صحبت، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ ابو بکر کو پسند ہے آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرتے رہنا، اور اگر ابو بکر کو پسند ہے وَالْإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، اپنے مال کو اپنے آپ کے چرنوں پر قربان کر دینا پسند ہے، اور یہ تینوں چیزیں ابو بکر کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ابو بکر غار حرا میں ساتھ، ابو بکر غار ثور میں ساتھ، ابو بکر مسجد حرام میں ساتھ، ابو بکر کعبہ کے طواف میں ساتھ، ابو بکر صفا و مروہ کی سعی میں ساتھ، ابو بکر حجر اسود کے بوسہ دینے میں ساتھ، ابو بکر رزم میں ساتھ، ابو بکر بس میں ساتھ، ابو بکر خلوت میں ساتھ، ابو بکر جلوت میں ساتھ، ابو بکر انجمن میں ساتھ، ابو بکر رسول کے ساتھ، ابو بکر مدینہ کی گلیوں میں ساتھ، ابو بکر میدان احد میں ساتھ، ابو بکر بدر میں ساتھ۔ ابو بکر کو رسول کی صحبت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ارے مسجد نبوی سے لے کر غار ثور کی تاریکی تک نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو آج بھی گنبد خضرت میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ اللہ اکبر،
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ رسول کی ظاہری زندگی سے لے کر پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اتنی پسند آئی ابو بکر کو نبی کی معیت۔ دوسری ون نظر الیک، اے نبی آپ کے رخ زیبا کو دیکھتے رہنا پسند، اور اس طرح دیکھا اس طرح دیکھا جس طرح صدیق اکبر نے اب کس طرح دیکھا۔ اگر اس دیکھنے کو دیکھنا ہو تو غار ثور کی تنہائی میں دیکھو، اس دیکھنے کو دیکھنا ہو تو غار ثور کی تنہائی میں دیکھو کہ شب ہجرت ہے، نبی کا ساتھ ہے، ہجرت کی رات ہے، نبی کا ساتھ ہے، غار ثور میں نبی کی صحبت ہے، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ نبی کی معیت ہے۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، واقعہ نگاری آپ جانتے ہیں۔ اب میں ادھر بستر رسول کو وہیں رہنے دیتا ہوں، کیا بات ہے نا، وگرنہ شب ہجرت پر بستر رسول پر کون سویا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بستر رسول پر کون سویا؟ علی، ہے نا، اور کس طرح سوئے کہ 40 کفار کی نگاہیں بستر کو تکتی رہی۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا بات وہ کفار مدینہ وہ کفار مکہ جس نے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا، نبی کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، نبی کو سوتے جاگتے دیکھا، نبی کو چلتے پھرتے دیکھا، اس نبی کے بستر کو ٹکٹکی لگائی نگاہ سے تک رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ یہی خیال تو تھا، لیکن سویا تھا کون؟ اے علی، تیرا سونا کیسا کہ کفار مکہ تیرے اور نبی کے سونے میں امتیاز نہ کر سکے؟ اے علی، تیرا کروٹ لینا کیسا کہ وہ کفار مکہ جس نے نبی کو بچپنے سے لے کر جوانی کے عالم تک دیکھا تھا، نبی کے ہر شے کو دیکھا تھا، نبی کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کو دیکھا تھا، نبی کو جانتے تھے، لیکن تو جب بستر رسول پر ردائے رسول اوڑھ کر سو گیا، نبی کو ساری زندگی دیکھنے والے بھی یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ بستر رسول پر چادر رسول میں نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ کوئی فیصلہ نہ کر پایا، وہ تو اسی انتظار میں رہ گئے کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، اور اصل میں علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ گویا علی کا سونا نبی کا سونا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ علی اس طرح سوئے جس طرح نبی، وگرنہ چادر میں اگر جسے ہم رات و دن دیکھتے ہیں، چادر کے اندر سے ہی جان جاتے ہیں کہ میں جسے تلاش کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، کیا بات ہے نا، لیکن جو نبی کو 40 سال تک دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، وہ بھی یہ فرق نہ کر سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ علی تیرا سونا بھی کیسا سونا ہوگا؟ اور بات آ گئی تو میں یہیں پہ ٹھہر کر ذرا مولائے کائنات سے پوچھ لوں، اے علی، آج کی رات ہجرت کی رات ہے، بستر رسول ہے، بستر رسول پر آپ کو سونے کا حکم ہے، اس بستر پر سونے کا حکم ہے جہاں 40 انسان کی 80 نگاہیں اپنی تلوار کو نیام سے باہر کر کے
قتل کا ارادہ رکھتی ہے. اللہ 40 لوگ، 80 آنکھیں، تلوار ہاتھ میں، اور سب کی نظر کہاں ہے؟ بستر رسول پر. علی، آج کی رات تو بڑی بے چینی کی رات ہوگی. آج کی رات تو بڑی تکلیف دہ رات ہوگی. آج تو بے قراری کی رات ہوگی. اس لیے کہ آپ بھی جان رہے ہیں کہ 40 انسانوں کی نظر اسی بستر پر لگی ہوئی ہے. 40 ظالموں کی نظر اسی بستر پر لگی ہوئی ہے. 40 قاتلوں کی نظر اسی بستر پر لگی ہوئی ہے. ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، قتل کرنے کا ارادہ ہے. علی، رات تو بڑی بے قراری میں گزری ہوگی. کہا نادان مخمور جانی، ارے سن جتنی چین کو سکون کی نیند میں ہجرت کی رات بستر رسول پر سویا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسی چین کی نیند علی کو کبھی میسر آئی. میں نے کہا حضرات، دشمنوں کی نگاہ اور چین کی نیند. کہا وہ کوئی اور رات ہوگی کہ جب علی کے جان کے جانے کا خدشہ تھا. ارے آج کی رات ہجرت کی رات ہے. رسول نے مجھے اپنے بستر پر سلایا ہے، چادر کو اڑایا ہے، حکم فرمایا ہے، علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہے. کل صبح بیدار ہونا، یہ امانتیں ان کے امانت داروں تک پہنچا دینا، یہ امانتیں امین تک پہنچا دینا. پھر مکہ سے سفر کرنا، مدینہ آنا، وہیں میری اور تمہاری ملاقات ہوگی. یہی نبی نے فرمایا تھا. علی کو اطمینان ہو گیا. ارے موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات موت ہرگز نہیں آ سکتی. اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے، علی بستر پر سو جاؤ، کل تمہیں اٹھنا ہے، امانتیں لوٹانا ہے، مدینہ آنا ہے، وہاں مجھ سے ملنا ہے. تو ارے اب قیامت نازل ہو سکتی ہے، لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ علی نبی سے دوبارہ ملاقات نہ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، جان ایمان کانفرنس، سرزمین بائیسی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، نبی نے فرما دیا ہے علی اٹھنا ہے تو میں اٹھ کے رہوں گا. امانت لوٹانی ہے، میں امانت لوٹا کر رہوں گا. مدینہ پہنچنا ہے، میں مدینہ پہنچ کر رہوں گا. نبی سے ملاقات ہونی ہے، میں نبی سے مل کر رہوں گا. اور جب تک نبی سے ملاقات نہ ہو جائے، میں مدینہ پہنچ نہ جاؤں، نبی سے ملاقات نہ ہو جائے، زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی. واہ 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 واہ. اتنی سکون کے ساتھ میں سویا ہوں. ایک داماد رسول ہے جو رسول کی محبت میں رسول کی بستر پر چین کی نیند سویا ہے. ایک داماد رسول ہے، اخی رسول ہے، اور ایک صاحب غار ہے، یار غار ہے، جو غار ثور کی تاریکی ہے، تنہائی ہے. نبی غار ثور میں قدم داخل کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے روک لیا ہے نا. حضرت ابو بکر نے روک لیا، سرکار پہلے مجھے داخل ہونے دے. یہ بند غار ہے، زمانے سے بند پڑا ہے. ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور غار میں چھپا بیٹھا ہو، آپ اندر جائیں گے نقصان پہنچا سکتا ہے، جان جانے کا خدشہ ہے. سرکار آپ ٹھہر جائیں، پہلے مجھے جانے دیں. توجہ چاہتا ہوں، جان کے جانے کا خدشہ ہے تو صدیق اکبر نے نبی کو روک لیا، خود آگے بڑھ گئے.
ہے نا. یہ صدیق اکبر کون ہے؟ زمین پر نبی کے وزیر ہیں. یہ زمین پہ نبی کے دو وزیر، ایک صدیق دوسرے عمر، اور دو آسمانی وزیر بھی ہیں، جبرائیل و میکائیل. سبحان اللہ. اب اس زمینی وزیر کی فضیلت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ ذرا سا شب ہجرت سے نظر اٹھا کر شب معراج کی زیارت کریں گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شب معراج کا واقعہ سنا ہے نا؟ بولیے سنا ہے نا؟ جی جی. میں اب آپ حضرات سے سننا چاہتا ہوں. نبی جب مکہ سے چلے شب معراج کی رات، نبی کو نیند سے بیدار کس نے کیا؟ بولیے گا تیزی میں. بولیے. جبریل امین. جبرائیل نے. مکہ سے بیت المقدس پہنچے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل. بولے. بیت المقدس سے چلے آسمانی دنیا کی طرف. پہلے آسمان پر کون ہے اس نبی کے ساتھ؟ دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، ساتویں سے آگے بڑھے سدرۃ المنتہا پر. کون ہے ساتھ؟ سدرۃ المنتہا کے بعد، سدرۃ المنتہا کے بعد کون ہے ساتھ؟ بولیے نا، بول دیجئے. سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل ساتھ گئے تھے؟ نہیں گئے تھے نا. سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے تھے. اچھا کیوں ٹھہر گئے تھے؟ واہ واہ، سبحان اللہ. کیوں ٹھہر گئے تھے جبرائیل؟ بولیے کیوں ٹھہر گئے تھے؟ عذر پیش کیا تھا نا جبرائیل، ٹھہر گئے تھے نا، معذرت چاہلی تھی. کیا عذر پیش کیا تھا؟ شیخ سعدی کی شکل زبان میں سماعت کرے. گر یکے موے، گر یک سرے موے برتر پرم، فروغے تجلا بسوزت پرم. اے نبی، میں مکہ سے آپ کے ساتھ رہا، بیت المقدس میں ساتھ رہا، آسمانی دنیا میں ساتھ رہا، سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہا، لیکن اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ کہ اگر یہاں سے آگے بڑھوں گا تو خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، ہے نا؟ خدا کی تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب کہنے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جبرائیل رک گئے، نبی کو آگے جانے دیا، ہے نا؟ نبی کو روکا نہیں. یعنی جبرائیل خود کو نبی کی طرح سمجھتے، جبرائیل خود کو نبی کی طرح سمجھتے تو آگے ساتھ چل دیتے، اور اگر نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو نبی کو روک لیتے. نہ نبی کو روکا، نہ نبی کے ساتھ گئے. یعنی جبرائیل نے نہ تو خود کو نبی کی طرح سمجھا، نہ نبی کو خود کی طرح سمجھا. کہا اے نبی، جب تک آپ لباس بشری میں تھے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، جب تک آپ لباس نوری میں رہے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن اب تو آپ کی حقیقت آشکارا ہونے والی ہے. ارے جب ایک نوری فرشتے کا پر چل سکتا ہے تو پھر لباس بشری کی حقیقت کیا ہے؟ نہ خود کو نبی کی طرح سمجھا، نہ نبی کو خود کی طرح سمجھا. جبرائیل تو خود کو نبی کی طرح نہیں سمجھتے، اور معاذ اللہ کچھ لوگ نبی کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. جبرائیل سدرۃ المنتہا کے مکین، سید الملائکہ، جبرائیل نے خود کو نہیں سمجھا. بہرحال یہ دوسرا عنوان میں پلٹ کر آؤں کہ سدرۃ المنتہا پر رک گئے. کیوں؟ کہا میرے پر جل جائیں گے. جبرائیل کو اپنے پر
کے جلنے کا خدشہ ہوا تو سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گئے. یہ آسمانی وزیر کا مال، لیکن زمین کے وزیر ابو بکر کو دیکھو، جبرائیل پر کے جلنے کے خوف سے سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر گئے. اب غار ثور کی تاریکی میں جان کے جانے کا خدشہ ہے تو نبی کو روک لیا، خود آگے بڑھ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، نبی کے جسم اطہر پر ایک خراج نہ آنے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. جان جاتی ہے تو جائے مگر نبی کے جسم اطہر پر ایک خراج نہ آنے پائے. بڑھ گئے، اور جان جانے کا تو مسئلہ پیش بھی آ گیا تھا نا اسی غار ثور میں. جان تو جانے ہی والی تھی. واقعہ آپ نے سنا ہے، ابو بکر غار ثور میں داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں کو اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر بند کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک غار باقی رہ گیا، اس پہ ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا دی، کسی روایت میں اپنا تلوا لگا دیا، کسی روایت میں اپنا انگوٹھا لگا دیا. یہ 3 روایتیں ہیں، بہرحال ایک ہی روایت پر چلو. ایک سوراخ باقی رہ گیا، ابو بکر نے اپنا تلوا لگا دیا، کہا سرکار تشریف لائے. کہا سرکار غار ثور میں تشریف لائے. زانوے علی زانوے ابو بکر پر سرکار سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے، احادیث کریمہ گواہ ہے کہ اتفاقاً، تاریخ کہتی ہے کہ اتفاق سے جس سوراخ پہ ابو بکر نے اپنا تلوا لگایا تھا اسی سوراخ میں ایک سانپ بھی چھپا بیٹھا تھا. کون تھا؟ ہاں، تاریخ کہتی اتفاق تھا، میں اسے اتفاق نہیں کہتا، بلکہ اس سانپ کو بھی معلوم تھا کہ ایک دن کائنات کا مالک و مختار، وجہ کن فکان، جس کے سبب ہمیں اور ساری کائنات کو زندگی ملی، وہ وجہ کن کی اس غار میں جلوہ گری ہوگی. سانپ کو بھی معلوم تھا کہ محبوب خدا کی جلوہ گری ہوگی. سانپ اسی انتظار میں غار میں چھپا بیٹھا تھا کہ جب محبوب کبریا کی، جب محبوب کون و مکان کی جلوہ گری ہوگی میں ان کا دیدار کر لوں گا. لیکن جب دیدار کا وقت آیا ابو بکر نے اپنا تلوا لگا دیا، ہے نا. سانپ کو بھی گوارا نہ ہوا کہ جس کے انتظار میں مدتوں بیٹھا تھا، آج اس محبوب خدا کی جلوہ گری ہوئی تو ابو بکر نے پردہ حائل کر دیا ہے. سانپ نے ابو بکر کے تلوے پہ ڈسا، ایک بار ڈسا، احساس ہو گیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن قدموں کو جنبش نہ دی، اپنے قدم کو ہلایا بھی نہیں. سانپ نے دیکھا کبھی بھی قدم نہیں ہٹتا، پردہ زائل نہیں ہوتا، پھر ڈسا، پھر ڈسا. اب جس میں زہر پھیل چکا ہے، زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں ہیں. عقل کا تقاضا ہے، صدیق قدموں کو ہٹا لو، صدیق اپنے پیر کو ہٹا لو، سرکار کو بیدار کر لو. ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو دنیا کی رنگینیاں ہیں، جان ہے تو دنیا کی رعنائیاں ہیں. ارے جان ہے تو جہان ہے، مگر عشق کا تقاضا ہے صدیق اپنے قدموں کو جنبش نہ دینا. محبوب خدا آرام فرما رہے ہیں، تیرے قدم ہلانے سے رسول کی نیند خراب ہو جائے گی، رسول کا آرام حرام ہو جائے گا. ارے جان جاتی ہے تو جائے، ارے جان ملی ہے تو اسی نبی کے صدقے ملی ہے، قرآن ملا ہے اسی نبی کے صدقے ملا ہے، ایمان ملا ہے اسی نبی کے صدقے ملا ہے. حق تو یہ ہے کہ کل جہان ملا ہے تو اسی نبی کے صدقے ملا ہے، اور کل جہان تو جانے دو، خالق کل جہان ملا ہے اسی نبی کے صدقے میں. جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر قدموں میں جنبش نہ ہونے پائے.
ابو بکر خاموش ہے. زہد تکالیف آنسو کا سہارا لے کر نگاہ ابو بکر سے بہا ہے اور رخسار نبی پہ گرا ہے. نبی نے آنکھیں کھولی, کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا سرکار سانپ نے قدموں میں ڈانس لیا ہے, ڈس لیا ہے, زہر پھیل چکا ہے. نبی نے لعاب دہن لیا, ڈسی ہوئی جگہ پر لگا دیا, سارا زہر کافور ہو گیا. ابو بکر کو نئی زندگی مل گئی. یہیں پہ ٹھہرا اور میں نے زبان حال سے اس سانپ سے سوال کیا, واہ 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 واہ. اے سانپ, ارے تو مدتوں چھپا بیٹھا تھا نا, کچھ دیر اور ٹھہر جاتا, اپنے قدموں کو صدیق اپنے قدموں کو ہٹاتے, پھر دیدار کر لیتا. اور اگر اتنا بھی نہیں تھا, کپڑے ہی تو لگائے تھے, تو اتنا خطرناک تیرا زہر, کب اگر تو پھونک مار دے تو کپڑا جل کر راکھ ہو جائے, تو کسی اور سوراخ سے آ کر دیکھ لیتا, کپڑے ہٹنے کا انتظار کر لیتا, قدم کے ہٹنے کا انتظار کر لیتا. میں اسی فکر میں تھا کہ مجھے عالم تصور میں ایک جواب ملا, اور ایسا لگا, مجھے لگا کہ وہ سانپ بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا, وہ سانپ بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا, اور وہ بھی وسیلے کا قائل تھا. اسے معلوم تھا جب تک ابو بکر کا تلوہ نہیں ملے گا, مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نہیں ملے گا. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. محبت رسول, جانے ایمان کانفرنس, فیضان خانقاہ مجیبیہ, فیضان پیر مجیب, حضرت علامہ سید شاہ مخمور جامی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک صدیق کا تلوہ نہیں ملے گا, مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نہیں ملے گا. صاحب ڈس رہا ہے, ڈس رہا ہے, ڈس رہا ہے. کہا پہلے صدیق کے تلوے تک پہنچ جاؤں, پھر مصطفیٰ کے جلوے تک پہنچوں گا. واہ واہ واہ. زہر پھیل گیا, جان جانے کو ہے, لیکن صدیق نے قدموں کو جنبش نہیں دیا. گویا صدیق نے اپنی جان جانے جانا پہ قربان کر دیا, اور دنیا کو پیغام دیا کہ اگر نبی کی محبت کے سامنے اپنی جان کی محبت ٹکرا جائے تو اپنی جان قربان کر کے نبی کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرے. گویا محبت ایمان یہی ایمان کا محور و مرکز ہے. جان ایمان کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کسی اور کا نام نہیں بلکہ جان ایمان کا نام. ایمان کی جان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان 5 منٹ اور اجازت ہے. جو فیضان کیا ہے, فیاض المسلمین کی چھتر و چھایا میں بیٹھے ہیں. آج ہی بخاری ختم بخاری کا درس بھی ہوا, فضیلت کی دستار باندھی جائے گی. حفاظ کرام, تو ایک بات کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, قرآن کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کا معنی کیا؟ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں, ہے نا. ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. گویا ایمان کا محور و مرکز اللہ کی محبت ہے. لیکن ابھی تو آپ بیان کر رہے تھے کہ ایمان کے محور و مرکز کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی بنیاد اصل اور ایمان کا روٹ اور جڑ جان ایمان اللہ کی محبت ہے. قرآن کہتا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور یہ تو سرزمین بائسی ہے, پورنیہ ہے, نہ جانے کتنے اجتماعات ہوتے ہیں,
اور کتنی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، انہی باتوں میں سے ایک بھی کہ بس اللہ کی محبت، اللہ اللہ کیا کرو، ہے نا؟ میں ان علماء کرام، اساتذہ کرام کے وسیلے سے آپ کی سماعت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آیت کریمہ کا تیور بتاتا ہے کہ ایمان عشق الہ کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، اور میرا دعویٰ ہے، حدیث بتاتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا، جان ایمان کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اب اس اعتراض کا اگر کوئی کل سوال کر لے کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے، ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا۔ تم کیا رات بھر خرافات سن کر آئے کہ نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، جان ایمان نبی ہے؟ تو میں اس کا جواب دو طرح سے دینا چاہتا ہوں، ایک پہلے آپ حضرات کی طرف سے، پھر علماء کرام کی جانب۔ آپ حضرات کی طرف سے جواب پیش کروں؟ یہ سبحان اللہ، اجازت ہے؟ ایک مثال کے ذریعے، ایک مرتبہ قاری صاحب باہر بیٹھے تھے، انہیں اچانک کچھ خیال آیا، آپ نے اپنے شاگرد کو آواز لگائی کہ کوئی ہے جو میری آواز سن رہا ہو؟ فوراً ایک شاگرد پہنچا، حضرت کا رخ دوسری طرف تھا، شاگرد نے پہنچ کر عرض کیا حضرت آپ نے آواز لگائی؟ کہا ہاں ہاں میں نے آواز لگائی، ایسا کرو مدرسہ جاؤ، میرے حجرے میں، میرے کمرے میں جانا، المیرہ کھولنا، المیرے میں ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ آئینہ سمجھتے ہیں نا؟ شیشہ، آئینہ، میرر، درپن، ہے نا؟ وہ اٹھا کر لے آؤ۔ انہوں نے کہہ تو دیا مگر آنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ طالب علم شاگرد بڑا ہوشیار تھا، تیزی سے قاری صاحب کے حجرے میں پہنچا، المیرہ کھولا۔ اب جیسے ہی المیرہ کھولا وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ قاری صاحب نے کہا تھا ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، لیکن اسے المیرے میں دو دو آئینے نظر آتے ہیں۔ المیرے میں کتنا آئینہ نظر آتا ہے؟ دو۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ دائنا والا لے جاؤں یا بایاں والا لے جاؤں، ادھر والا لے جاؤں یا ادھر والا لے جاؤں؟ پھر بھی وہ بڑا خلیق تھا، اس نے کہا ایسا کرتا ہوں استاد سے ہی پوچھ لیتا ہوں پھر کہ کون سا لے کر آئے۔ پھر وہ پلٹ کر قاری صاحب کے پاس پہنچا اور کہا حضرات، قاری صاحب نے کہا ہاں لے آئے؟ کہا نہیں حضرات ایک پریشانی ہے۔ کہا کیسی پریشانی؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ حضرت آپ نے کہا تھا ایک آئینہ ہے، لیکن میں نے جب آپ کے المیرے کو کھولا تو اس میں دو دو آئینے نظر آئے۔ اب جب اتنا شاگرد نے کہا، پھر قاری صاحب نے پلٹ کر شاگرد کی طرف دیکھا اور جیسے ہی نظر پڑی کہا او ہو، یہ میرے کہنے کا قصور نہیں بلکہ شاگرد کے دیکھنے کا قصور۔ جب تک انہوں نے کہا تھا دیکھا نہیں تھا، لیکن جب نظر شاگرد کی طرف کی تو دیکھا کہ ارے جو آنے والا ہے میرے کہنے میں تو کوئی کبھی اور عیب نہیں، بلکہ دیکھنے والے کی نظر میں عیب ہے، اس کی آنکھ کی ہی پریشانی ہے، آنکھ اس کی اندر کی جانب دھسی ہوئی ہے کہ قصور اس کا یہ ہے کہ اسے ہر ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ آنکھ کی کا عیب ہے، آنکھ کی بیماری ہے، آنکھ میں کجی ہے کہ اسے ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ اب ہے تو شاگرد ہی نا، آنکھ میں بیماری ہے، کہہ تو نہیں سکتے نا کہ تیرے آنکھ میں بیماری ہے، تیری غلطی ہے۔ کہا کچھ ایسا طریقہ استعمال کیا جائے کہ مجھے اسے تلخ جملے بھی نہ کہنے پڑیں اور اسے یقین بھی ہو جائے کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی یا قصور نہیں، قصور تیرے دیکھنے میں ہے۔ قاری صاحب نے کہا اچھا دو آئینے ہیں؟ کہا جی حضرت دو آئینے ہیں۔ کہا ایک کام کر، باہر روڈ پر سے پتھر اٹھا، میرے حجرے میں جا، المیرے کے قریب ہو،
पत्थर मारकर एक आईना तोड़ दे और दूसरे आईने को उठा कर ले आ। अब मदरसे के बच्चे को इस तरह का खेलने का मौका मिल जाए, इस तरह की शरारत का मौका, तो फिर क्या कहने जनाब। अरे जिसकी शरारत से शैतान भी पनाह मांगने लग जाए, जिसे कोई नहीं संभाल सकता, उसे मदरसे के असातिज़ा संभालते हैं। क्या बात है। मदरसे में आता कौन है? घर का माँ बाप परेशान, स्कूल का टीचर हैरान परेशान, वो स्कूल में रखने को तैयार नहीं, माँ बाप घर में रखने को तैयार नहीं। कहा अब करें क्या? बस एक रास्ता है, मदरसा भेज दो। जिसको कोई ना रखना चाहे उसे मदरसा रखे, और उस जंगालूद लोहे को या उस पे नशो नुमा पत्थर को घिसते घिसते रगड़ते रगड़ते, अब जैसी जरूरत घिसने की हुई घिसा गया, जैसी रगड़ने की जरूरत हुई रगड़ा गया। कभी उस पर छेनी हथौड़ी की जरूरत पड़ी तो छेनी हथौड़ी से भी उसे पत्थर को तराशा गया। तराशते तराशते ये निगाहों के सामने है ना, ये वही सारे माल है कि जिसे घर वाले भी ना बर्दाश्त कर पाए, स्कूल वाले भी बर्दाश्त ना कर पाए, और जो माल के मारे हैं वो भी बर्दाश्त ना कर पाए कि मेरे पास तो खुद के खाने का नहीं है, बच्चों की परवरिश कैसे करे। ऐसा करो, चलो मदरसे भेज दे। यतीम कहाँ जाएगा? मदरसा जाएगा। माँ बाप को नाक में दम कर देने वाला कहाँ जाएगा? मदरसा जाएगा। स्कूल में आफत कर देने वाला कहाँ जाएगा? मदरसा जाएगा। इलाके को लोगों को परेशान कर देने वाला कहाँ जाएगा? मदरसा जाएगा। माल के ना होने की बुनियाद पर बच्चा कहाँ जाएगा? मदरसा जाएगा। अरे जिसे कोई रखने को तैयार नहीं, उसे हमारे मदारिस के जिम्मेदार रखा करते हैं, और बेशक्ल सूरत पत्थर को तराश तराश कर खूबसूरत मुजस्समा बनाकर सरों पर दस्तार सजाकर अवाम के हवाले कर देते हैं कि जिसको कोई पूछने को तैयार ना था, ठोकर मार गवारा ना था। आज हमने उस पत्थर को ऐसा तराश दिया है कि मस्जिद के मेंबरों में राह उसी पत्थर से मुज़य्यन नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। मौका मिला का एक पत्थर ले बाहर से, अंदर जा एक आईने को तोड़ दे, दूसरा उठा कर ले आ। मौका मिला, बड़ी खुशी से झूमता हुआ पत्थर उठाकर हुजरे में पहुंचा, अलमीरे के करीब हुआ, अलमीरा खोला, कहा देखा दो आईने हैं। उसने पत्थर खींचा है और खींचकर आईने पर मारा है। जैसे ही पत्थर आईने से टकराया, शागिर्द के होश ठिकाने आ गए, परेशान हो गया। अरे मैंने पत्थर तो एक आईने पे मारा था, ये दोनों आईने कैसे टूट गए? मैंने निशाना एक शीशे का लगाया था, दोनों चकनाचूर कैसे हो गए? इसी तमसील को ज़हन में रखो और समाप्त करो कि आज उन्हें मालूम हो या ना हो, कयामत के दिन जरूर पता चलेगा कि मैंने तो गुंबदे खजरा पर पत्थर चलाए थे, ये काबा पे निशान कैसे है? मैंने तो गुंबदे खजरा की अजमत को पामाल करना चाहा था, आज काबा का खिलाफ कैसे चल गया? मैंने गुंबदे खजरा पर अंगुष्ठ नुमाई की थी, ये उंगलियों के निशान काबा पे कैसे नजर आ रहे हैं? आज पता चले ना चले, कयामत में जरूर पता चले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। रसूल की मोहब्बत ये कोई दो मोहब्बत नहीं क्या है, बात है, वाह 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 वाह। बल्कि कुरान कहता है मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की अताअत कर ली गोया खुदा की वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें चाहे, फत्तबिऊनी मेरी चाहत को चाहो, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुम्हें चाहने चाहे। लगेगा। वाह 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 वाह।
یہ تو جناب آپ کی جانب سے جواب ہو گیا نا، بات سمجھ میں آئی؟ بڑی تیزی کے ساتھ اگر اجازت ہو تو، وگرنہ میں گفتگو سمیٹ دوں بس ایک کہ قرآن کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، شاد ہو ان کا جواب ہو گیا، اب آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں. یحبونہم، اللہ کی محبت ایمان کا محور و مرکز ہے. تو آئیے اسی آیت کریمہ کی طرف. آیت کریمہ ہے والذین آمنوا، ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. واہ. حضرت دیکھیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے میں اسی مدرسے کی درسگاہ میں پہنچوں اور وہیں سے ایک مثال اٹھا کر لاؤں تاکہ آپ حضرات تک پہنچ جاؤں. اسی درسگاہ میں یہ ایک مثال ہے، انا زیدن قائمون، سبحان اللہ. انا زیدن قائمون، بے شک زید کھڑا ہے. انا حروف مشبہ بالفعل، زید اس کا اس، قائمون اس کی خبر. ان تمام تر فضولیات میں سے گریز کرتے ہوئے، پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے بس اتنا سنیں کہ زید کھڑا. بولیے آپ حضرات، زید کھڑا ہے نا. اور اگر زید کو نہیں پہچان رہے کہ یہ زید کون ہے تو یہ دیکھیے عمران مقیم کو دیکھ رہے ہیں نا، عمران مقیم کو دیکھ رہے ہیں نا. اس کو بھی سارے لوگ نہیں پہچانتے. نقیب جلسہ کو پہچانتے ہیں؟ ان کو ذرا سا کھڑے ہو جائیے نقیب صاحب، پہچانتے ہیں؟ بولیے، جانتے ہیں کون ہے؟ کیا نام ہے؟ قمر الدین، ہے نا. اب بیٹھ جائیے. قمر الدین صاحب پھر سے ایک بار کھڑے ہو جائیے. ادھر بھی دیکھیے، پہچانا؟ ادھر دیکھیے، بیٹھ جائیے. کون ہے یہ؟ ابھی اٹھ بیٹھ کون کر رہا ہے؟ بولیے. قمر الدین. اب ابھی کیا ہے قمر الدین صاحب؟ ابھی کس حال میں ہیں؟ بیٹھے ہیں. اس سے پہلے کیا تھے؟ کھڑے تھے. کھڑے تھے بیٹھ گئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. انا قمر الدین جالسون، ہے نا. قمر الدین صاحب بیٹھے ہیں یا کچھ دیر پہلے کھڑے تھے. یعنی ایک حالت قمر الدین صاحب کی کیا ہوئی؟ کھڑے ہونے کی. اور دوسری حالت کیا ہوئی؟ بیٹھنے کی. یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کب ہوگا؟ اسی وقت نہ ہوگا جب قمر الدین صاحب کی ذات ہوگی. پہلے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا ان کی ذات ہے؟ یہ بتائیے. پہلے قمر الدین صاحب ہیں یا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ قمر الدین بیٹھے ہیں. ارے تو بیٹھنے کے لیے قمر الدین کا ہونا تو ضروری. قمر الدین کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے پہلے، بولیے، قمر الدین کا ہونا ضروری. اگر جناب قمر الدین صاحب نہیں ہوں گے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا. اب آئیے اسی طرح ہے زید. اچھا قمر الدین ہی پر آئیے. قمر الدین کھڑے ہیں تو قمر الدین یہ کون سا پہلا حصہ ہے نا. نہیں آ رہے سمجھ، بات آئے گی سمجھ میں. حضرت کی تشریف آوری ہو رہی، استقبال کر لیں.